الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج کون سا واقعہ، آج کس قوم کی بات کرنی ہے جب اللہ کے گھر بیت المقدس کو دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا؟ اللہ کریم کی مقدس کتاب تورات کو معاذ اللہ جلا دیا گیا اور اس قوم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ یہ کیسی قوم تھی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ وہ دن تھا جب بنی اسرائیل کی ہزاروں سالہ سلطنت مٹی میں مل گئی اور ان کی عبادت گاہیں گھوڑوں کے سموں تلے رون دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا جرم تھا جس پر اللہ کریم نے اس قوم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا؟ وہ کون سا قیدی تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹ کر حضرت ارمیہ علیہ السلام کے دور میں جانا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا نام ارمیہ بن حلقیہ ہے۔ آپ علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈرایا اور رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، جس کی سزا میں یہ بخت نصر کے مظالم کا شکار ہو گئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کا حکم دیتے اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈراتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دیتے۔ مسلسل تنبیہ و نصیحت کرتے رہنے کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل نے اس پیغام میں وعید و عذاب کی بات سنی تو وہ بھڑک اٹھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے اور انہیں مجنون کہتے ہوئے معاذ اللہ پکڑ کر قید کر لیا، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، جس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کے قلعے محاصرے میں لے لیے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بخت نصر کی فوجوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہزاروں کو تہو تیغ کیا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، مسجد بیت المقدس کو اجاڑا اور معاذ اللہ تورات کو جلا دیا۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو انہیں مصائب سے ڈرایا کرتے تھے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے تھے کہ تم یعنی بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دو گے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لو گے، ان کی مسجدیں گرا دو گے اور کنیسیں جلا دو گے۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا کیا آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو آج انہیں پہنچے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا اور قید کیا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا۔ کیا آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت و منصب دوں؟ اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی نکلا نہیں۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو نہ وہ تجھ سے ڈرتے نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب ظالم اور جابر حکمران کی صورت میں بھی عذاب الہی مسلط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ ظالم حکمران کی شکل میں عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی
اے میرے رب کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کرتے، جنہیں نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں۔ جب دنیاوی عیش و عشرت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب عیش و عشرت ہٹا لیا جائے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت اور ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اور بخت نصر کا واقعہ ہمیں ایک آفاقی اصول سمجھاتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لیتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ بخت نصر اپنی طاقت سے نہیں آیا تھا ناظرین، بلکہ وہ بنی اسرائیل کے گناہوں کی زندہ سزا تھا۔ آج اگر ہم ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے! آج ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حکمران ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ ہم دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، مگر کیا ہم اپنے آپ کو اچھا کر سکے ہیں؟ یاد رکھیے فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جیسا ہم لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے خود تو ایسے بن جائیں نا۔ ہم اپنے جسم پر پراپر اسلام نافذ نہیں کر پا رہے اور ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں نافذ کریں گے، اپنے اوپر اخلاقیات کے اصول نافذ نہیں کر پا رہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔